الشهور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے زیادہ عزت اور حرمت والے ہیں، اور رجب کا شمار ان ببرکت 4 مہینوں میں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس مہینے کے نام کی ایک نہر جنت میں ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس نہر سے اسے سیراب کرے گا جو اس مہینے میں روزے رکھتا ہوگا۔ تو یہ مہینہ نفلی عبادت کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں 3 حروف سے مل کر یہ مہینے کا نام ہے رجب، را، جیم اور با۔ فرماتے ہیں را سے مراد رحمت الہی ہے، جیم سے مراد بندے کا جرم ہے، اور با سے مراد بر، احسان یعنی بھلائی ہے۔ گویا اللہ اس مہینے میں اپنے بندے کے جرم کو اپنی رحمت اور اپنے احسان کے درمیان لے آتا ہے، دونوں طرف سے رحمت والا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے گناہ اس مہینے میں بخش دیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی آمد سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کو ادب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ روایات میں آتا ہے ایک شخص نے کسی عورت کو دعوت گناہ دی، اور کسی وقت اس نے اس پہ قابو بھی پا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی یہ بات ہے۔ ایک وقت آیا کہ اس نے اس عورت پہ قابو پا لیا اور گناہ کے قریب جانے لگا، تو اچانک آواز آئی۔ اس نے باہر نکل کے دیکھا تو اسے نظر آیا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر چاند دیکھ رہے ہیں۔ فوراً پوچھنے لگا یہ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا رجب کے مہینے کا چاند ہے، یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو جب اس نے سنا رجب کا آغاز ہو گیا، اس نے فوراً گناہ سے توبہ کر لی، اس عورت کو جانے دیا اور گناہ سے رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ جاؤ اور میرے بندے سے جا کے ملو، میرا سلام بھی دو اور میرا پیغام بھی دو کہ اس بندے نے رجب کے مہینے کی عزت اور تکریم کی ہے، میں نے اسی وجہ سے اس کو بخش دیا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پیغام اور یہ سلام اس کے پاس لے کر گئے، اور اس نے سنا کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے، فوراً اپنے بد عقیدہ مذہب سے توبہ کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی عزت تکریم کرنے سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت جو اس بندے کو نصیب ہوئی اس ماہ کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر اس کے بعد رجب کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور پھر اس بابرکت مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے۔ اسی مہینے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ اسی مہینے کو خاص نسبت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی نسبت حاصل ہے۔ اسی بابرکت مہینے کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نسبت حاصل ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس ماہ کی 27ویں شب کو میرے محبوب سج کے دولہا بن کے عرش پہ رب سے ملنے کے لیے بھی گئے۔ تو یہ نسبتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ احادیث نبویہ کی تشریحات کے اندر علماء کے اقوال موجود ہیں۔ علامہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ آبپاشی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہیں
کہ جو بندہ رجب کے مہینے میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا، پھر ماہ شعبان میں توبہ کر کے آنسوؤں سے اس بیج کو پانی نہیں دے گا، تو رمضان میں اللہ کی رحمت کی فصل وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کہا اگر رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے ہو بہو فیضیاب ہونا چاہتے ہو کہ رمضان میں بخشے جانے والوں میں تمہارا نام آ جائے اور رمضان کی برکتیں تم سمیٹ لو، تو اس کے لیے محنت رجب سے شروع کرو۔ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب سے آغاز کرو عبادات کا، اللہ تمہیں رمضان کی حقیقی برکتیں بھی نصیب فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کا طرز عمل اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا اپنے تمام تر معمولات کو نپٹا لیتے، قرض ہوتا تو ادا کر لیتے، کسی نے قرض لینا ہوتا تو اس کے معاملات کو وہ طے کر لیتا، اور چاند نظر آتے ہی کمر کس کے اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو جاتے، رجب سے عبادت کا آغاز کر دیتے۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، رجب اللہ سے اللہ کی رحمت لینے کا مہینہ ہے، اور اللہ کی رحمت کتنی دل آویز ہے جو آیت میں نے پڑھی، ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر دل کے کانوں سے اس آیت کا ترجمہ ہم سنیں تو ہمیں محسوس ہوگا اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرمایا اے میرے بندے ان تجتنبوا کبائر، اگر تو بڑے بڑے گناہوں سے خود کو بچا لے، اگر تو بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے جن سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اگر بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے، چھوٹے ہم معاف کر دیں گے، اور کیا ہوگا ندخلکم مدخلا کریما، ہم تمہیں عزت والے گھر میں داخل فرمائیں گے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سادہ سی تعریف ہے کبیرہ گناہوں کی، وہ تمام کام جو ہم پر فرض کیے گئے، کچھ کام ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو حد مقرر ہیں کہ ان کو نہیں کرنا، اور کچھ کام ہیں جن میں اختیار دے دیا گیا کہ کر لو یا نہ کرو، اور کچھ شکوک و شبہات والے کام ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ کام ایسے ہیں جو تم پر فرض کیے گئے ہیں، ان کو ادا کرو، کچھ حدیں تم پہ مقرر کی گئی ہیں ان سے بچ جاؤ، اور جن میں تمہیں شک پیدا ہو اسے بھی چھوڑ دو، اللہ دونوں جہاں کی بہتریاں تمہیں عطا فرما دے۔ تو کہا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ایسے تمام کام جو ہمارے اوپر فرض ہیں ان کا چھوڑنا، اور جو حرام ہے ان کا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ فرض کا تارک، فرض کو چھوڑنے والا، اور حرام کام کرنے والا، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی تفصیل بتائی ہے، کئی ایسے ہیں جنہوں نے 4 گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جھوٹی گواہی دینا، زنا کرنا، نماز چھوڑنا۔ بعض نے 5 گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا۔ علامہ ذہبی نے 72 ایسے گناہ گنوائے ہیں جو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں آتے ہیں، لیکن صوفیاء نے بڑی خوبصورت بات لکھی اس عنوان سے، انہوں نے کہا اس بحث میں نہ پڑو کہ کون سا صغیرہ ہے یا کون سا کبیرہ ہے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ کبیرہ ہی ہے۔ کون سا گناہ چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے، بحث نہ کرو، جس سے رب ناراض ہو جائے وہ بڑا ہی ہوتا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو یہ کبیرہ بڑے بڑے گناہ، کہا اگر ان سے خود کو بچا لو گے، چھوٹے ہم تمہارے ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ علامہ سعد شرازی علیہ رحمہ ایک حکایت لے کر آئے اس عنوان سے۔ آپ نے کہا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک مجمع اکٹھا کیا، اپنی رعایا کو جمع کیا، عوام بھی تھی اور اس میں علماء بھی تھے، خواص بھی تھے۔ تو علماء کے مجمع سے مخاطب ہو کر بولنے لگا
کیا تم میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ سب علماء خاموش تھے. کہا تمہیں بتانا پڑے گا، میں پوچھ کر ہی رہوں گا کہ مجھے بتایا جائے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. کسی کی عبادت کا انداز دیکھ کر علماء یہ تو بتا سکتے ہیں کہ تم نے رکوع ٹھیک نہیں کیا، تمہاری قرات ٹھیک نہیں تھی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ لو. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. آپ کسی کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ ساری عمر برائیاں کرتا رہا تو آپ کہتے ہیں یہ برا آدمی ہے، تو یہ برائیاں اس کے برا ہونے پہ دلیل ہیں، لیکن یہ فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ یہ دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے. سب خاموش تھے، لیکن جب اس نے ضد کی، اور ہم نے دیکھا ہے اپنی تاریخ کے اندر جب بادشاہ کسی چیز کی ضد کر لیتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، وہ ساری کی ساری سلطنت اور اپنی ریاست کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں فقط اپنی ایک ضد منوانے کے لیے. تو کہتے ہیں میری ضد ہے، مجھے بتایا جائے کہ میں جنتی ہوں یا نہیں. جب ضد پہ آ گیا تو ایک ان علماء میں سے صاحب الرائے شخص تھا، اللہ نے اسے نور دیا تھا بصیرت کا. وہ کہنے لگا اچھا بادشاہ ایک سوال کا جواب دے دے، پھر میں بتا دوں گا کہ تو جنتی ہے یا نہیں. بادشاہ کہتا ہے پوچھو. وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے بتائیں کیا کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی عورت کے قریب گئے ہوں گناہ کرنے کے لیے، کسی گناہ کا ارادہ بن گیا ہو اور فقط آپ نے وہ گناہ اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہو؟ بھری بزم کے اندر، لوگوں کے مجمع کے اندر بادشاہ سے یہ سوال کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن جن کو اللہ نے علم کا نور دیا ہو اور جو علماء صاحب جبہ و دستار محراب و منبر کے وارث حقیقی ہوتے ہیں، ان کو بادشاہوں کی بادشاہت سے ڈر نہیں لگتا. وہ ایک بادشاہ کے ہیں، وہ ایک رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، حق بیان سرے دار بھی کر دیتے ہیں. اس نے کہا کہ بادشاہ آپ بتا دیں کہ کبھی گناہ کے قریب گئے ہوں اور فقط اللہ کے لیے گناہ چھوڑا ہو؟ بادشاہ کہتے ہیں ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، میں شکار سے تھک کے واپس آیا، کمرے میں داخل ہوا تو میری کنیز میرے لیے پھولوں کی سیج سجا رہی تھی. یہ بادشاہوں کی عیاشیاں ہوتی ہیں کہ رعایا ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہی ہوتی ہے اور بادشاہ اپنے لیے پھولوں کی سیج بھی سجا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھتے رہے کیا تماشے ہو رہے ہیں. الیکشن آنے کا شور ہے. چند دن قبل فلسطینی بچے بھوک پیاس سے بلک رہے تھے، ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اس وقت ان کی معیشت کمزور تھی اور آج اپنی کمپین کے لیے کروڑوں لگاتے پھر رہے ہیں. کیا اللہ قیامت کے دن کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے ان کو پوچھے گا نہیں یہ پیسے تم نے کہاں سے کمائے؟ غریبوں کا خون نچوڑا، غریبوں کے خون پسینے کی کمائی تم نے اپنی عیاشیوں میں لگا دی. اتنی اتنی لمبی گاڑیاں اس حکمران کو ماننے والے اور اس حکمران کے انداز حکومت کا مطالبہ کرنے والے آج جب نکلتے ہیں تو کیا ان کو اپنی عیاشیاں نظر نہیں آتی؟ تو بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سوتے تھے. شیخ سعدی نے ایک اور بات بھی لکھی اس عنوان سے. آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اس کی کنیز اس کے لیے سیج سجاتی ہے پھولوں کی. جب سیج سج جاتی ہے کنیز دیکھتی ہے کہ بادشاہ کے آنے میں ابھی دیر ہے، تو میں بھی چند لمحے دیکھوں تو صحیح کہ ان پھولوں کی سیج میں کیا لطف ہے. سارا دن کے کام کاج کی تھکی ہاری وہ کنیز جب پھولوں کی سیج پہ کمر لگاتی ہے فوراً نیند آ جاتی ہے. بادشاہ داخل ہوتا ہے، اپنی سیج پہ کنیز کو بیٹھا دیکھتا ہے تو فوراً اٹھاتا ہے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میری سیج پہ لیٹنے کی؟ حکم نامہ جاری کرتا ہے اسے زمین کی طرف چھت سے دھکا دے دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بادشاہوں کی سیج بادشاہوں کے لیے ہوتی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر سیج پہ لیٹنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے. جب اس کو دھکا دینے لگے تو وہ بڑا مسکرا رہی تھی. بادشاہ حیران ہو کے کہتے ہیں تمہیں ابھی دھکا دیا جائے گا اور تم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی اور تم مسکرا رہی ہو؟ کہنے لگی میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے میں سیج پہ لیٹی تو میرا یہ حال ہے،
جو ساری زندگی لیٹتا رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ جو ساری زندگی سیج میں رہا اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میری نوکرانی میری کنیز سیج سجا رہی تھی پھولوں کی، رنگ و روپ بھی تھا، خوبصورت بھی تھی، نفس و شیطان حاوی ہوا، میں نے دروازے کو بند کیا اور اس کے قریب گیا گناہ کی نیت سے، جب قریب گیا تو اس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تو کانپ کیوں رہی ہے؟ کہنے لگی بادشاہ میں جانتی ہوں کہ تو بادشاہ ہے، میری چیخیں اس ایک کمرے میں دب جائیں گی، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن میں اس لیے کانپ رہی ہوں کہ اللہ کو کیا جواب دوں گی، میں اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی؟ بادشاہ کہتا جب اس نے یہ بات کہی نا تو میرا دل کانپنے لگا، وجود تھر تھرانے لگا کہ یہ ایک عورت ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، اور میں مرد ہوں اور ایک ریاست کا بادشاہ ہوں اور میرے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ مجھے اللہ کا ڈر آیا، خوف آیا، میں نے اس عورت کو جانے دیا اور اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ جب اس عالم نے بادشاہ کی اس بات کو سنا تو کہنے لگا بادشاہ اگر ایسا ہوا ہے تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تو جنتی ہے، اگر تو نے ایسا کیا ہے تو پکا جنتی ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں تم مجھے اس بات سے جنتی کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ عالم کہتا ہے یہ جنتی تمہیں میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے، قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کرتا ہے۔ کہا تم نے اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑا ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو میرے لیے چھوڑ دے گا میں اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات صحابہ کو سنائی اور صحابہ کو سمجھانے کا انداز اور محبت اور صحابہ کو اپنی امت کو گناہوں سے بچانے کا طریقہ جو حضور نے دیا، کہا او میرے صحابہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات سنو، ساری زندگی اس کے گناہوں میں گزری، آخری وقت قریب آیا تو موت سے قبل شب ساری رات اپنی زندگی کو دیکھتا رہا، اسے اپنی زندگی میں نیکی کوئی نظر نہ آئی، پلٹ کے ماضی کے اوراق دیکھے تو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، جب دیکھا کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور سوچنے لگا کہ اگر میں اس نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوا تو جیسی سزا مجھے ملے گی دنیا کے لیے وہ عبرت کا نشان ہوگی، میں تو اتنے گناہ کر بیٹھا ہوں، اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے جتنا گناہ گار تو روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے، مجھے اتنی سخت سزا ملے گی کہ لوگ دیکھیں گے۔ اس کشمکش میں رات گزارتا ہے، صبح اٹھ کے اپنے بچوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے موت کا وقت قریب ہے، میری ایک وصیت ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن نہ کرنا بلکہ میری لاش کو جلا دینا لاش کو۔ انتقال کر جاتا ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ انتقال کرتے ہیں بچے وصیت کے مطابق باپ کی میت کو جلا دیتے ہیں، جب میت کو جلایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، ہوا کے فرشتوں ادھر آؤ اور میرے اس بندے کے جسم کے جو ذرات ہوا میں اڑ گئے رائی بن کے ہوا میں چلے گئے ان کو اکٹھا کرو اور جوڑو اور ایک مجسمہ بنا کر اس بندے کو میرے سامنے کھڑا کرو۔ وہ بندہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں اس وجود کے ساتھ جاؤں گا تو اللہ مجھے عذاب دے گا، جب میرا وجود ہی نہیں ہوگا تو اللہ عذاب کسے دے گا؟ وہ پاگل یہ نہیں جانتا تھا کہ جب یہ بنا تب تو یہ ذرے بھی نہیں تھے، تو جو بغیر ذروں کے انسان بنانے پہ قادر ہے وہ ان ذروں کو جوڑ کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا اس کو اکٹھا کر کے ذرات کو اس انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اپنے اس بندے سے مخاطب ہوا، اے میرے بندے تو بتا تو نے یہ سارا کام کیوں کیا؟ وہ آگے سے سر جھکا کے کہتا ہے مالک سچی بات ہے مجھے تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگ گیا تھا، میں ڈر گیا تھا کہ اللہ مجھے عذاب دے گا تو میں کس منہ سے اللہ کا سامنا کروں گا۔ یہ احساس ہو جانا کہ میں گناہ گار ہوں
اپنا گناہ کرنے کے بعد بندہ اعتراف کر لے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ احساس نہ ہونا یہ ضمیر مر جانے کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ انسان مرے، ایک فرد مرے تو ایک گھر کا فرد ہی مرتا ہے، اور جب ضمیر مر جائے تو پورا معاشرہ مر جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں احساس کی دولت نہیں ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے، خون سفید ہو گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہوا، کلیجے اور گلے کاٹنے لگے۔ لیکن وہ زمانہ احساس کا زمانہ تھا۔ اللہ جسے یہ احساس دے دے کہ اسے یہ اعتراف تو کر لے کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے اعتراف جرم کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے کی فرد جرم کتنی بڑی ہے یا اس کے گناہوں کا سائز کتنا ہے، اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے مالک سچی بات ہے، مجھے تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگ گیا تھا، اس لیے میں نے یہ سارا کام کیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی بخشش فرما دی ہے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ آئیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی زندگی کی راہوں کو درست کریں قبل اس سے کہ موت آ جائے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم قبر کا رزق بن جائیں اور پھر معافی کا کوئی حل نہ رہے۔ آج زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ مالا ابھی سلامت ہے، ٹوٹی نہیں ہے۔ آج کھلے منہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ بخشنے والا ہے۔ عہد، نیت اور ارادہ کریں کہ اس مبارک مہینے کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، نیکیوں والی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں گے۔ اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کے لیے توبہ بھی کریں، کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں، قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنائیں، ہو سکے تو نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ نفلی روزے رکھنے سے تقوی کا نور ملتا ہے، اور اس مہینے کے روزے ایک ایک مہینے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، 5، 20، 22 پہ اذان ہو جاتی ہے، 12 گھنٹے کا روزہ ہے، کچھ بھی نہیں کہتا۔ کوشش کریں کہ نفلی روزے رکھیں، عبادات کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔